السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ یاد رہے گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ مرسلات پارہ 29 کہتے ہیں پارہ 29، سورہ مرسلات پارہ 29 کی تقریباً 35 آیات ہم نے پڑھ لی تھی۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 36 یعنی کہ 36۔ تو چلیں دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا کذالک، سب سے پہلے نون کے اوپر جب شد آئے تو وہاں پہ غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے میں نون پہ رکی ہوں اسے غنہ کہتے ہیں۔ آپ اس کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے پڑھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہاں پہ الف مدہ ہے۔ الف سے پہلے حرف پہ زبر ہونے کی وجہ سے ہم الف کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ بعض اوقات بچے کیا کرتے ہیں کہ نون کا شد ادا کرتے کرتے غنہ ادا کرتے کرتے الف چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، شد بھی ادا کرنی ہے اور الف مدہ بھی ادا کرنا ہے۔ کذالک، اچھا اکثر غلطی کیا کی جاتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے کذالک، یہ غلط ہے۔ کاف زبر کا اس کی اتنی مقدار ہے، کذالک۔ اچھا ایک اور غلطی جو کامن عموماً میں لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ جھٹکا دے دیتے ہیں۔ جیسے میں بعض وقت اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں بھائی یہ کذالک نہیں ہے، کذالک نہیں ہے، یہ کذالک ہے، تو وہ کہتے ہیں کذالک، ایسے کر دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کذالک۔ جھٹکا بھی نہیں دینا اور مقدار کو لمبا بھی کرنا، لمبا بھی نہیں کرنا۔ یاد رکھیں الف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے یا کھڑی زبر کو لمبا کیا جاتا ہے، یا تو یا مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے اور کھڑی زیر کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح واو مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے اور الٹے پیش کو بھی لمبا کیا جاتا ہے اور مد کو لمبا کیا جاتا ہے، بس اس کے علاوہ حرف کو لمبے کرنے کی گنجائش کہیں بھی نہیں ملتی۔ نجزی المحسنین، آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں نے جیم پہ قلقلہ کیا ہے تو یہاں پہ قلقلہ بنتا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ حروف قلقلہ ہیں۔ جب کبھی قرآن مجید میں ان 5 حروف میں سے کسی بھی ایک حرف کے اوپر اس طرح کا ساکن آ جائے، یا اسے جزم کہتے ہیں یا ساکن، تو اس طرح کا ساکن آ جائے تو وہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسا اگر میں یہاں پہ جھٹکا نہیں دوں گی تو میں پڑھوں گی نجزی، میں نے قلقلہ ادا نہیں کیا، تو قلقلہ کیسے ہوگا؟ نجزی، یہ میں نے جھٹکے کے ساتھ پڑھا اور اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ لیکن زا لام سے جڑ رہی ہے تو کیسے؟ نجزی المحسنین۔ یہاں پہ لوگ پڑھتے ہیں محسنین، نہیں یہ ہے ہا، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ محسنین۔ اس کی پریکٹس کریں آپ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، نرمی سے پڑھنا ہے۔ یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ غنہ کیسے ہوگا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ، اچھا جی، یومئذ للمکذبین میں ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ پتہ ہے کیسے ہوتا ہے؟ جب کبھی نون ساکن یعنی کہ کسی نون ساکن کا حرف ہو اور اس کے بعد لام ہو اور را آ جائے، یا تنوین ہو اور اس کے بعد لام یا را آ جائے، تو وہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، غنہ کیے بغیر آگے چل جاتے ہیں۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، قلیلا انکم مجرمون۔ کلو، بعض لوگ یہاں پہ غلطی پڑھتے ہیں کلو، غلط ہے، اس کو ہم پڑھیں گے کلو، لام پیش واو لو، یہ واو مدہ ہے، اسے کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہاں اگر آپ اسے پڑھیں گے کلو تو یہ غلط ہے، کاف پیش کو، لام پیش واو لو، کلو وتمتعوا، پھر سے واو مدہ، یہ بھی واو مدہ، یہ بھی واو مدہ۔ ہاں اگر آپ اس کو پڑھیں وتمتعوا تو یہ غلط ہے، وتمتع
واو زبر وا، تا زبر تا، وتا، وتا نہیں ہے، متا، متا نہیں ہے، وتمتعوا قلیلا، یہ کیا ہے موٹا قاف، اور یہ کیا ہے یا مدہ، اس قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ اچھا یہ جو قاف ہے یہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، 7 وہ حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ وہ حروف کون کون سے ہیں؟ قاف خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا۔ جس ترتیب سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں یہ ترتیب لکھنے میں آتی ہے خسوا، ضغطن، قز، اس طرح لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قلیلا انکم مجرمون، یہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس قاعدے کو کہتے ہیں انکم مجرمون، نون کے اوپر غنہ، پھر جب میم ساکن نہ ہو اور اس سے اگلا لفظ بھی میم ہو اور میم کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو وہ میم غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس قاعدے کا نام ہے ادغام شفوی۔ قواعد جو ہیں وہ الگ سے ہیں، لیکن سادہ اگر میم آ جائے وہ شد کے ساتھ تو وہاں پہ بھی غنہ ہوتا ہے، اور نون کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پہ بھی غنہ آتا ہے۔ قواعد بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تجوید آ جائے، تو آپ نوٹس کر لیا کریں گے چیزیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، کیسے؟ وَإِذَا، الف مدہ، ذال زبر الف ذا، اگر کوئی اس کو پڑھے گا وَإِذَا تو غلط پڑھا اس نے، وا نہیں پڑھنا، ای نہیں پڑھنا، ای، وَإِذَا، ہاں اس کو لمبا کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ الف مدہ ہے۔ قیل لہم ارکعوا، میم کو جب را کے ساتھ ہم جوڑ دیں گے، را پہ ساکن ہے، را پور پڑھی جائے گی کیونکہ را سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، اسی لیے را پور پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ لہم ارکعوا، آئین کے مخرج کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے، اور واو مدہ ہے اس کے ساتھ۔ اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں آئین کو ادا کرتے کرتے اس کاف کو بھی موٹا کر دیتے ہیں، یہ باریک کاف ہے، اس کو ہم موٹا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لہم ارکعوا ایسے نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے پڑھنا ہے لہم ارکعوا، ٹھیک ہے۔ لا یرکعون، آپ دھیان دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے اس را کو بھی پر پڑھا ہے۔ اگر میں باریک پڑھوں گی تو میں پڑھوں گی یرکعون، یر اور یر، فرق محسوس کریں پر اور باریک کا، باریک پڑھیں گے تو پڑھیں گے یر غلط، یر یہ ٹھیک ہے۔ لا یرکعون، بس اس چیز کا دھیان رکھنا کہ یہ الف مدہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھے گا لا یرکعون تو اس نے لفظ بلکہ میننگ ہی الٹا کر دیا، ٹھیک ہے۔ لا یرکعون، اب میں آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتاتی ہوں کہ میننگ کیسے غلط ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب کہا گیا ان سے تم رکوع کرو، نہیں وہ رکوع کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر اس نہیں وہ رکوع کرتے، اگر ہم اس کو لا یرکعون پڑھیں گے تو پھر میننگ سنیں کیا ہو جائے گا، اور جب کہا گیا ان سے تم رکوع کرو، البتہ وہ رکوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کرتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں، بالکل لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لا کر دیا تو البتہ کرتے ہیں، تو یہ اتنا بڑی غلطی ہو جاتی ہے لفظ کو غلط پڑھنے سے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ، اچھا جی بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ، یہ غلط ہے، اس کو پڑھنا ہے فَبِأَيِّ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں اس کا جوڑ کر کے آپ کو بتاؤں تو سنیں، فا زبر فا، با زیر بی، فبی، حمزہ زبر یا اج، فبأيّ، یا زیر جی، فبأيّ حدیث بعدہ، اس لفظ کو غور سے دیکھیں، یہ ہمارے پاس ہے یہاں پہ میم، یہ میم کیسے آیا تو چلے سنیں کیسے آیا۔ جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن، یعنی ایسے نون ساکن، نون ساکن یا تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد با آ جائے تو اس نون ساکن کو اور اس تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں، اس قاعدے کو اقلاب کہتے ہیں۔ تو پھر میم پڑھا جائے گا غنے کے ساتھ، تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ حدیث بعدہ،
گننا بھی کرنا ہے اور میم کو بھی ادا کرنا ہے. یؤمنون. اچھا جی، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں یومنون، یہ غلط ہے. واؤ کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر ساکن ہے. اس کا یہ مطلب ہوا واؤ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ساکن والا حمزہ پڑھا جائے گا. تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ یؤمنون. الحمدللہ سورہ مرسلات بلکہ پارہ 29 ہمارا آج مکمل ہو گیا. انشاءاللہ ہم کل پارہ 28 شروع کریں گے. ویسی آپ لوگ کیا رائے دیتے ہیں، ہمیں پارہ 28 پڑھنا چاہیے یا سورہ بقرہ کو سٹارٹ کرنا چاہیے؟ اصل میں آخری جو 5 پارے ہیں اس میں اتنی زیادہ تجوید ہے، اتنی زیادہ تلفظ کی درست ادائیگی سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو اسی لیے جامعات میں مدارس میں اکثر کوشش کی جاتی ہے کہ پہلے آخری 5 پارے پڑھائے جائیں. اگر کسی نے آخری 5 پارے پڑھ لیے تو اس کو مکمل قرآن مجید پڑھنا ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کی کامنٹ کا انتظار کروں گی، جیسے آپ کہیں گے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.